السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھی مجھے ایک رشتہ دار نے کچھ تصاویر بھیجی اور کہہ رہا تھا کہ اس پر آپ ایک ویڈیو ضرور بناؤ، اور وہ یوں کہ ایک لڑکا ہے، اس نے ارطغرل ڈرامہ دیکھی ہے اور اس سے متاثر ہو کر اس نے ایک تیر اور کمان وغیرہ بنایا ہے، اور اس میں تیر کی جگہ وہ موٹر سائیکل کی جو ٹائر ہوتی ہے اس میں جو تلے ہوتے تو اس کو تیر کی جگہ فکس کیا ہے اور اسے ایک بندے پر جو ہے وہ فائر کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مکمل حصہ اس تیر کا اس چھوٹے لڑکے، اس بچے کے ناک یا اس جسم میں، اس منہ کے اندر چلا گیا ہے۔ اور یہ کچھ تصاویر ہے، آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ واقعہ پیش آئے تو ہم ہسپتال گئے اور ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے کہ آج ہم نہیں کر سکتے، آپ کل آ جائے۔ اور اس لڑکے نے پوری رات اس تیر کے ساتھ گزاری ہے، اس حالت میں تقریباً 4-5 انچ تک یہ تیر اس بندے کے چہرے کے اندر جا چکا تھا اور پوری رات گزاری ہے۔ اور پھر کل ڈاکٹرز نے جو ہے دوسرے دن صبح ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس سے یہ تیر نکالا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ جتنی بھی اچھی چیز پاکستان میں آ جائے، ہم پاکستانیوں نے کبھی بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو میڈیا پر آتا ہے، جو سوشل میڈیا پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے یہ ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جتنے مسلمان ہیں، جو مسلمان نسل ہے، ان میں ایک غیرت آ جائے اور ان میں ایک مطلب کہ اپنی جو روایات ہے وہ ان کو معلوم پڑ سکے، جو اسلام میں ہے، جو مطلب کہ جہاد کرنا اور یہ سب کچھ۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور مجھے تو کافی زیادہ ڈر اس سے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ارطغرل ڈرامے میں کچھ سین ایسے بھی ہے جس میں وہ گلا کاٹ دیتے، اور چھریاں تو آج کل تمام گھروں میں موجود ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کل کو ایک اور خبر آ جائے کہ کسی نے کسی بچے کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ تو کوشش کرے کہ موبائل فون یا پھر کمپیوٹر یا جو بھی چیز اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھمانے سے پہلے ان کو مکمل طریقے سے سمجھائے، تاکہ کل کو آپ کو کسی واقعے پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ السلام۔